ضرورت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ قربان جائیں اور سوچیں ذرا, اپنے دماغ کو دوڑائیں تو صحیح. وہ رسول جو بخشے بخشائے ہے, وہ رسول جو اللہ کی بارگاہ میں مقدس ہے, وہ رسول جن کے مرتبے تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے, وہ رسول جو تمام کائنات ان کے صدقے میں بنی, وہ رسول یہ دنیا ان کے صدقے میں بنی, وہ رسول یہ شجر و حجر ان کے صدقے میں بنے, وہ رسول آج مجھے زندگی اور آپ کو زندگی انہی کے صدقے میں ملی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, انہی کے صدقے میں بول رہے ہیں. اور وہ رسول کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے اپنی امت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. اے میرے مولا رب سلم امتی, اے میرے مولا رب سلم امتی, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1, میری بیویاں مجھے بہت پسند ہیں. حضور نے فرمایا نمبر 1, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز مجھے بہت پسند. نمبر 2, خوشبو لگانا مجھے بہت پسند. اور نمبر 3, میری بیویاں مجھے بہت پسند. قربان جائیے اس رسول کی شان پر. بیویوں کا بھی مرتبہ پڑا رہا ہے, جو تمہیں بتا رہا ہے کہ جب تم کوئی اچھا کام کرو تو خوشبو لگا لو, جب تمہارے بدن سے بدبو محسوس ہو تو خوشبو لگا لو, جب تم مسجد میں جاؤ تو خوشبو لگا لو, جب تم کوئی ذکر کرو تو خوشبو لگا لو. میرے آقا کی سنت ادا ہو جائے گی. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, تم نماز بھی تو ادا کرو. میرے پیاروں, تم نماز ادا کرو گے تو آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک مچے گی, اور جب تم نماز ادا نہیں کرو گے تو پھر میرے آقا کی آنکھوں کا کیا ہوگا؟ سوچیے ذرا. وہ رسول جو ہماری خاطر راتوں رات کھڑے رہتے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, کیا رب ان سے راضی نہیں ہے؟ راضی ہے, لیکن پھر بھی کھڑے ہیں. عائشہ پوچھتی ہے, اے اللہ کے محبوب آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کو راضی نہ کروں؟ اے عائشہ کیا میں اپنی امت کی سلامتی کی دعا نہ مانگوں؟ قربان جائے اس رسول پر جو راتوں میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم عبادتیں نہیں کر رہے ہیں, ہم جمعے میں لگے ہوئے ہیں, ہم شراب نوشی میں لگے ہوئے ہیں, ہم زنا خوری میں لگے ہوئے ہیں, ہم موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم گاڑی میں لگے ہوئے ہیں, ہم تمام عیبوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تمام عیبوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن نماز سے بہت دور ہے. نماز افضل العبادت ہے. نماز مومن کی معراج ہے. میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. میرے آقا کی معراج ایسی جگہ ہوئی جہاں کوئی مکہ ہی نہیں ہے, جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں, وہ لامکہ ہے. وہاں بلایا اللہ نے جہاں کوئی نہیں جا سکتا. لیکن قربان جاؤ, تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم وہاں پہنچ بھی نہیں پاؤ گے, وہاں تک رسائی بھی نہیں جائے گی. تمہیں تو رسول نے 5 ٹائم نماز میں ہی تمہیں معراج فرما دی ہے. تمہاری معراج نماز میں ہی ہے. مسجدوں کو آباد کر دو, اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دو, اپنی پیشانی کو اللہ کے سجدے سے, اللہ کی عبادت سے آباد کر دو. قسم خدا کی تمہاری معراج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. لیکن پیارو, یہ وہ وقت نہیں ہے, بڑا پرفتن وقت ہے, بڑا ایسا وقت ہے. ہم نے کچھ سال پہلے ایسا بھی وقت دیکھا تھا کہ جہاں مسجدوں میں تالے پڑے تھے, کوئی مسجد میں جا نہیں سکتا تھا. اور ایسا بھی وقت دیکھا تھا کہ لوگ لڑتے تھے کہ صاحب میں پڑھوں گا, آج میں پڑھوں گا, کل فلانے نے پڑھی تھی آج میں پڑھوں گا. 5 لوگوں کا اجازت تھی مسجد میں, لیکن لڑتے تھے پورے محلے والے کہ آج میں پڑھوں گا. آج 5 ہو گئے تھے تو آج 5 ہم جائیں گے. اور وقت پھر اس کے بعد بدل گیا, مسجدیں کھل گئی, تالے کھل گئے, پھر وہی وقت آ گیا, پھر وہی دور آ گیا. اب کوئی نہیں پوچھتا ہے,
میرا مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک بھائی سے بات ہوئی تھی، میں جماعت سے آیا ہوں تو وہاں ایک بچہ ہے 17 18 19 سال کو ہوگا لگ بھگ، نماز پڑھتا ہے. ایک دن اس سے بات ہوئی تو کہتا ہے کہ حافظ صاحب مجھے نیند ہی نہیں آتی. میری نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ کہ میری عادت ہے، میں پڑھتا تھا کالج میں تو ہم لوگ 1 2 3 بجے تک سوتے تھے. میں نے پھر اس کے بعد سو جاتے تھے، پھر فجر قضا ہو جاتی ہے، سو جاتے تھے پھر فجر نکل جاتی ہے. میں ان کی اب کیا کر رہے ہو؟ کیا موبائل چلاتے چلاتے نکل جاتی ہے. میں ان کی غلط عادت تم نے ڈال لی تھی، پڑھائی کے دوران ڈالی تھی، تو پھر پڑھائی کرتے رہتے اور پڑھائی کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد آپ کو وقت پر سو جانا تھا یہ نیت لے کر کہ مجھے صبح میں اٹھنا ہے، مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. کسی نے کہا تھا کہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے. میرے پیارو، وہ بچہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے مجھ سے، لیکن اسے موبائل نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے. وہ سوتا ہے تو 4 بجے سو رہا ہے، 5 بجے سو رہا ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب سوتا ہے. یار یہ بتاؤ یہ وقت کون سا ہے سونے کا؟ یہ وقت کون سا سونے کا ہے؟ سونے کا وقت نہیں تھا، یہ تہجد کا وقت تھا. تو اٹھتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیتا اور پھر توبہ کرتا، مولا آج کے بعد یہ خطا نہ ہوگی، آج کے بعد یہ گناہ نہ کروں گا، آج کے بعد وقت پہ سو جاؤں گا، عشاء کی بھی نماز پڑھوں گا اور فجر کی بھی نماز پڑھوں گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ساری نمازیں چھوڑ دی، ہم نے ساری نمازیں چھوڑ دی، ساری عبادتیں چھوڑ دی، ذکر سجانا چھوڑ دیا، ذکر کرانا چھوڑ دیا. اب دیکھیے اس ذکر کا مطلب کیا ہے، اس کا میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، ہے نا؟ میلاد کا مطلب ہی پیدائش ہوتا ہے. اب یہ میلاد سجایا گیا ہے کہ بھائی کی یوم پیدائش ہے اس وجہ سے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میلاد سجایا جاتا ہے، جس نسبت سے سجایا جائے، جس نسبت سے سجایا جائے، ذکر اس میں چاہے جو ہو جائے لیکن ثواب وہی پہنچنا ہے جہاں پہنچے گا. نیت آپ کی جو ہو اور ذکر اس میں چاہے جو ہو جائے، کیونکہ